محمدا عبده ورسوله صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تعالى ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. یہ دور ہے دور تباہی، یہ دور ہے دور تباہی، کچھ ترقی کیجئے. یہ دور ہے دور تباہی، کچھ ترقی کیجئے. پر صحابہ سے ترقی کا سبق پھر لیجئے. یہ دور ہے دور تباہی، کچھ ترقی کیجئے. پر صحابہ سے ترقی کا سبق پھر لیجئے. بعد مردن تاکہ دنیا یاد ہی کرتی رہے. بعد مردن تاکہ دنیا یاد ہی کرتی رہے. اس دہر میں رہ کے ایسے کارنامے کیجئے. اب تو بدنام زمانہ ہو گئے افضال تم. اب تو بدنام زمانہ ہو گئے افضال تم. نیک نامی کے لیے کچھ کارنامے کیجئے. یہ دور ہے دور تباہی، کچھ ترقی کیجئے. پر صحابہ سے ترقی کا سبق پھر لیجئے. سبھی حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تعظیم و تکریم حضرات علماء اور معزز حاضرین جلسہ، آپ کا میرا وجود، آپ کا میرا قیام اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سے واقع ہے. گلچی نے تو کوشش کر ڈالی، گلچی نے تو کوشش کر ڈالی، سونی ہو چمن کی ہر ڈالی. گلچی نے تو کوشش کر ڈالی، سونی ہو چمن کی ہر ڈالی. خاروں نے کیا اچھا کام کیا، پھولوں کی حفاظت کر ڈالی. آپ کا میرا وجود، آپ کا میرا خیال
اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت سے ہے۔ بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ اللہ کی مدد کو اپنی حمایت میں کر لو اگر خیریت چاہتے ہو، اللہ کی طاقت کو اللہ کی رحمت کو اپنی حمایت میں کر لو۔ تمہارا میرا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کلام اللہ کو تمہاری اور میری ضرورت نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، اور ایسی پاور ایسی طاقت کا مالک ہے کہ اسے سب کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ جب چاہے جو چاہے اکیلا کرے، جیسے چاہے ویسے کرے۔ کسی کی مدد تو بہت دور کی بات ہے، اسے کسی سے کچھ کرنے کے لیے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسی طاقت کا مالک ہے کہ شام کو بادشاہ بنا کے سلا دے اور صبح کو چاہے تو فقیر بنا کے اٹھا دے۔ متوجہ ہو کے سنیے گا، کلیجہ کھول کے سنیے۔ شام کو بادشاہ بنا کے سلا دے، صبح کو فقیر بنا کے اٹھا دے۔ شام کو صاحب اولاد بنا کے سلائے اور صبح کو پورے گھرانے کو رلائے، بے اولاد بنا دے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اسی لیے اس نے فرمایا اتقوا ربکم اتقوا ربکم اتقوا ربکم۔ کیا مطلب؟ ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے پالنہار سے، ڈرو اپنے پیدا کرنے والے سے۔ کیوں؟ وہ فقیروں کو بٹھا دے تخت پر، وہ فقیروں کو بٹھا دے تخت پر اور بادشاہوں کو پھرا دے در بدر۔ وہ فقیروں کو بٹھا دے تخت پر اور بادشاہوں کو پھرا دے در بدر۔ اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس اللہ سے ڈرو جو اکیلا سب کچھ کرنے پر قادر۔ اور میں نے بڑے احترام سے عرض کیا، اس اللہ کی مدد کو اپنی حمایت میں لے لو، اور اللہ کی مدد تمہاری میری حمایت میں کیسے آئے گی یہ پوچھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب ہے۔ صحابہ کرام نہایت غمگین، نہایت پریشان۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا نبی اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں،
کر کے مسجد و محراب تلک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناخن کاٹنے سے لے کر کے آپ نے بادشاہت کرنے تک کے طریقے ہمیں وہ سکھلائے۔ ہاں کہنا پڑتا ہے سلیقہ تھا نہیں کچھ بھی کسی کو مرنے جینے کا، سلیقہ تھا نہیں کچھ بھی کسی کو مرنے جینے کا، محمد مصطفیٰ نے آ کے سبھی کچھ بتایا ہے۔ سلیقہ تھا نہیں کچھ بھی کسی کو مرنے جینے کا، محمد مصطفیٰ نے آ کے سارا کچھ بتایا۔ پوری دنیا میں صفائی، ستھرائی، سلیقہ، نظامت جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ آپ کی برکتیں ہیں، نہ آپ ہوتے نہ انسانیت کو انسانیت ملتی، نہ ان کو سلیقہ شعور ملتا۔ جو کچھ آپ کو اور مجھے نظر آ رہا اور جو کچھ آپ کو اور مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ سب کچھ دین ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں معمولی بات نہیں، ہمارے رب نے ہمیں نبی عطا نہیں کیا بلکہ نبیوں کا نبی عطا کیا۔ نبی ہی عطا نہیں کیا، نبیوں کا نبی عطا کیا ہے۔ آگے پیچھے کوئی بھی بھائی بولنے کی کوشش نہ کرے، مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے، اگر آگے پیچھے کہیں سے میں بولنے کی آواز سنوں گا تو آدھے گھنٹے سے پہلے کرسی چھوڑ دوں گا۔ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو متوجہ ہو کر کے سنو۔ اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت کیسے حمایت میں ہو، اس کا سلیقہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہنے والے نے خوب کہا، گئے عرش اعظم پہ جب مصطفیٰ، ارے گئے عرش اعظم پہ جب مصطفیٰ، حق تعالیٰ سے نام ان کو ملا۔ گئے عرش اعظم پہ جب مصطفیٰ، حق تعالیٰ سے نام ان کو ملا۔ آج کی رات یہ بھی کیا فیصلہ، ارے آج کی رات یہ بھی کیا فیصلہ۔ کیا فیصلہ کیا؟ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آج کی رات یہ بھی کیا فیصلہ، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور مصطفیٰ کی غلامی بھی کیا چیز ہے، مصطفیٰ کی غلامی بھی کیا چیز ہے۔ جس کو یہ مل گئی دو جہاں مل گئے، اور چھٹ گیا ان کا دامن اگر ہاتھ سے، چھٹ گیا ان کا دامن اگر ہاتھ سے، تو سمجھ لو خدا بھی تمہارا نہیں۔ اور نام نامی ادب سے جو میں نے لیا، مجھ کو مجدھار میں بھی کنارہ ملا۔ اور موج طوفان نے سر کو جھکا کر کہا، مجھ کو تیرا ڈبونا گوارا نہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، صحابہ پریشان ہیں، یا نبی اللہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ آقا نے دو باتیں ارشاد فرمائی، یوں فرمایا میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں
اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو دو کامیابی رسول نے بیان فرمائی. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دو کامیابی کیا بیان فرمائی؟ یہ فرمایا جب تک دنیا میں رہو گے سر بلند رہو گے، جب تک دنیا میں رہو گے عزت سے رہو گے، عافیت سے رہو گے، سکون سے رہو گے، راحت سے رہو گے، اور جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو حوض کوثر پر آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا. یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی دونوں جگہ کی ذمہ داری لی سرکار نے. اور ایک موقع پر ایک حدیث میں فرمایا میں تمہیں دو باتیں ارشاد فرماتا ہوں، تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. فرمایا کیا؟ یہ فرمایا ایک تمہاری زبان کہ اس کا استعمال صحیح ہو، اور دوسرے فرمایا تمہاری دونوں رانوں کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کا استعمال کبھی غلط نہ ہو. دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، ایک چیز یعنی جنت کی، نمبر دو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی ضمانت تم مجھ سے لے دو. بزرگان محترم غور کیجئے گا، تمہاری میری زبان کس انداز سے چل رہی ہے، اور تمہاری میری ران کے بیچ کا حصہ آج کہاں استعمال ہو رہا ہے. دراصل آدھا گھنٹہ ہے، آدھے گھنٹے میں کیا کہوں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، رلاؤں تب بغاوت ہے، ہنساؤں تب بغاوت ہے. وہ راتوں کا وقت جو خدا کو راضی کرنے کے لیے تھا، وہ راتوں کا وقت جو اللہ سے اللہ کی مدد آسمانوں سے زمین پر اتروانے کا تھا، معاف کیجئے گا وہ راتوں کا وقت آپ کا اور میرا ننگی فلمیں دیکھنے میں گزر رہا، زبان جھوٹ بولنے میں گزر رہی. ایک نوجوان رات کی تاریکی میں مکان کی چھت پہ چڑھ کے یا کہیں کھیت میں جا کر کے کیا کہتا ہے، کسی غیر بچی سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے میں تمہاری وجہ سے پیدا ہوا. گھبرانے کی ضرورت نہیں، سر کٹ سکتا ہے، میری جان جا سکتی ہے، ماں باپ کو ناراض کر سکتا ہوں، مگر یاد رکھو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں. کیا زبان کا استعمال کر رہا، اور کیا اپنی ران اور شرمگاہ کا استعمال کر رہا ہے. تجھے کہتے ہیں کیوں مسلم، تیرا کیوں نام ہے مسلم، تجھے کہتے ہیں کیوں مسلم، تیرا کیوں نام ہے مسلم. کبھی سوچا بھی ہے تو نے تیرا کیا کام ہے مسلم؟ تجھے کہتے ہیں کیوں مسلم، تیرا کیوں نام ہے مسلم. کبھی سوچا بھی ہے تو نے تیرا کیا کام ہے مسلم. تم مسلم تھا تو دنیا تیری سرداری سے تھی راضی، تو مسلم تھا تو دنیا تیری سرداری سے تھی راضی. تو باغی ہو گیا دنیا بھی تجھ سے ہو گئی باغی. وہ دن بھی یاد ہے تھا دبدبا تیرا زمانے میں، وہ دن بھی یاد ہے تھا دبدبا تیرا زمانے میں. یہ دن بھی ہے کہ چھپ کر گھس رہا ہے آشیانے. تیرا شکوہ عبث ہے، جھوٹ ہے، باغی تو قدرت کا. تیرا شکوہ عبث ہے، جھوٹ ہے، باغی تو قدرت کا، کہ نافرمان بندہ مستحق ہو کیسے رحمت کا. بزرگان محترم، کبھی کفار مکہ رات کی تنہائی میں میٹنگ کرتے ہیں، ہم کئی مہینے کے لیے کھانے کمانے کی وجہ سے باہر جا رہے ہیں. ہماری غیر موجودگی میں کفار مکہ میٹنگ کرتے ہیں،
کہ ہم کھانے کمانے کی وجہ سے باہر تو جا رہے ہیں، مگر یہ تو سوچو ہماری غیر موجودگی میں ہماری بیٹیوں کا، ہماری ماں کا، ہماری عورتوں کا، ہماری بہو بیویوں کا کیا ہوگا۔ اہل مکہ میں سے جو سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے کفار مکہ، وہ یہ طے کرتے تھے، کان کھول کے سنو، وہ یہ طے کرتے تھے کہ اپنی غیر موجودگی میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں بیٹیوں کی آبرو محفوظ رہے، ان کی عزت محفوظ رہے، ان کی عزت داغدار نہ ہو، انہیں کوئی غلط نظر بھر کے دیکھنے والا نہ ہو، تو یہ طے کر لو کہ اپنی غیر موجودگی میں اپنی عورتوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے جانا۔ اپنی عورتوں کو اپنی غیر موجودگی میں کہا مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے جانا۔ آئے ہائے کہنا پڑتا ہے تھی کبھی تیری روانی، تھی کبھی تیری روانی موج دریا کی طرح، تھی کبھی تیری روانی موج دریا کی طرح، آج وہ چشمہ ہے جس میں نام کو پانی۔ سر جھکا لے رب کے آگے، سر جھکا لے رب کے آگے، پھر دعائیں مانگ لے، سر جھکا لے رب کے آگے، پھر دعائیں مانگ لے، بات تیری کون سی اللہ نے مانی۔ کبھی غیر تیرے اوپر اعتبار کرتے تھے اور اپنی عورتوں کو مہینوں مہینوں کے لیے تیرے گھر میں چھوڑ کے جاتے تھے، آج غیروں کا تو چھوڑیے گا حال، آج اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اور کیسے محفوظ رہے گی؟ اب موبائل کی بدولت کھیتیاں سب پک گئی، اب موبائل کی بدولت کھیتیاں سب پک گئی، بچہ بچہ ہر طرف بالغ نظر آنے لگا، بچہ بچہ ہر طرف بالغ نظر آنے لگا، جو باتیں کبھی بڑا اور بالغ بھی نہیں جانتا تھا وہ باتیں بے حیائی کی آج ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیجئے گا۔ کیوں؟ گندی فلم، بیلو فلم، رنگین فلم، ننگی فلم، ایک طرف ماں دیکھ رہی تو ایک طرف ماں کے قریب جوان بیٹیاں دیکھ رہی، بھائی دیکھ رہے، ایک ہی گھر میں سب کے سب گناہ کبیرہ میں لگے ہیں۔ وہ وقت جس وقت تمہیں کسی وقت اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے تو آج بھی، مگر کبھی ماحول تھا جلدی سونا جلدی اٹھنا پھر اللہ سے مانگنا، جلدی سونا جلدی اٹھنا تہجد پڑھنا اللہ سے مانگنا۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا، دیر سے سونا دیر سے اٹھنا اللہ سے نہ مانگنا، اللہ سے نہ مانگنا۔ دینے کو تو ہر گھڑی تیار ہے، دینے کو تو ہر گھڑی تیار ہے، اور جو نہ مانگے اس سے تو بیزار۔ مانگنا تو نے کیا ہے ہم پہ فرض، اور سکھائے ہم کو ہیں آداب عرض، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا۔ فرمایا 5 وقت میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ 5 وقت۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے رب کیسے آئے، کیا لے کے آئے، کتنی مایا لائے، کتنی نقدی لائے، کتنا سونا لائے، کتنی چاندی لائے؟ اللہ فرماتا کچھ نہیں، میرے دروازے پر ساری زندگی کے گناہ لے کر کے آ جائے، ساری زندگی۔ آئے ہائے بڑا پیار بھلا جملہ ہے، قل یا عباد، قل یا عباد، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یعنی فرمایا نیک لوگوں سے کہہ دو، تہجد پڑھنے والوں سے کہہ دو، 5 وقتہ نماز کے پابند لوگوں سے کہہ دو، تلاوت کرنے والوں سے کہہ دو، مطلق جملہ فرمایا قل اے نبی یا عباد میرے بندوں سے کہہ دو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیا فرمایا؟ تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا،
تیری رحمت سے یا رب کفر ہے، مایوس ہو جانا کہ ہے لا تقنطو، خود ہی تیرا ارشاد حقانی، اور تیرے دریائے رحمت کے مقابل چیز ہی کیا ہے؟ میری ناپاک قلبی اور میری آلودہ دامانی۔ اے ہمارے رب کیا لے کے آئے؟ اللہ فرماتا ساری زندگی کے گناہ لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جب تم شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، گڑ گڑا کے، احساس کے ساتھ اور سچا پکا ارادہ کر کے یہ کہو گے اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، تم کہو گے اب تو جو ہونا تھا سب کچھ ہو چکا، اب تو جو ہونا تھا سب کچھ ہو چکا، اور کانٹے اپنی راہ میں خود ہو چکا، اب میرے بچنے کی ہے تدبیر کیا؟ اے خدا ایک تیری رحمت کے سوا جب تم گرم گرم دو آنسو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ میری چوکھٹ پر، میرے گھر میں، میرے در میں، میرے سامنے نماز پڑھ کے جب تم تو گرم گرم آنسو بہاؤ گے، اللہ فرماتا ساری دنیا کے سمندر، ساری دنیا کے ندی نالیاں جس دوزخ کو نہیں بجھا سکتے، تیری آنکھ سے نکلے دو قطروں سے میں اس دوزخ کو تیرے لیے ٹھنڈا کر دوں گا۔ میرے در پر لا امیدیں اپنی سب، مانگ تجھ سے کچھ نہیں میں مانگتا، بندہ بن جا بندہ ہو جاتا ہے خوش جو کہ مولا نے اٹھا کر دے دیا۔ ہم مایوس ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے گھر تلک جانے کے لیے تیار نہیں۔ میں بڑی احتیاط سے کہتا ہوں وہی اللہ جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کے ساتھ تھا، وہی اللہ جو آج سے 1400 سال پہلے حضرات صحابہ کے ساتھ تھا، اور اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر اٹھا کر کے دیکھو جو رمضان المبارک سن 2 ہجری 17ویں روزے کو پیش آیا جمعے کے دن، اور اللہ نے 313 فرشتوں کو نازل فرما کر اللہ نے 313 کی مدد 3000 فرشتوں سے فرمائی، 5000 فرشتوں سے فرمائی۔ وہی اللہ اسی طاقت کے ساتھ، اسی روب کے ساتھ، اسی دبدبے کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ بڑی احتیاط سے کہتا ہوں مگر وہ کارنامے، وہ کردار، وہ افعال، وہ اعمال، وہ اخلاق جو حضرات صحابہ کے تھے، وہ اطاعت فرما برداری جو صحابہ میں تھی، کیا اطاعت فرما برداری تھی، آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے۔ نقل فرماتے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، کیا فرمایا آپ نے؟ اے میرے رب اگر آج تو نے ان 313 کی حفاظت نہ کی تو قیامت تلک اس زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ کتنا بڑا اعتماد رسول کو، اور ان کی کیسی فرما برداری، کیسی اطاعت کہ رسول فرماتے ہیں اے میرے رب اگر آج تو نے ان 313 کی حفاظت نہ کی، کہنے والے نے خوب کہا ہے اگر ان 313 کو تو نے ختم کر ڈالا، اگر ان 313 کو تو نے ختم کر ڈالا اور قیامت تک نہ ہوگا کوئی تجھ کو پوجنے والا، ایسی اطاعت کے رسول کو اعتماد، ایسے ماننے والے ہیں یہ رب کو رسول کو۔ پتہ لگتا ہے ان جیسے اشخاص، ان جیسے حضرات کی وجہ سے اللہ کا یہ نظام باقی ہے، اور قیامت تک سجدہ کرنے والے، تلاوت کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے قیامت تک باقی رہیں گے۔ ظالم مخالف کچھ بھی کہے، کچھ بھی سوچے، میں بڑی احتیاط سے کہہ کے آپ سے جدا ہوتا ہوں، ہوا آئے تو اڑ جاؤ، کیا تم تنکوں کی مانند ہو؟ ہوا آئے تو اڑ جاؤ، کیا تم تنکوں کی مانند ہو؟ تمہیں بخشی ہے وہ طاقت ہوا کا رخ بدل ڈالو۔ ہوا آئے تو اڑ جاؤ، کیا تم تنکوں کی مانند ہو؟ تمہیں بخشی ہے وہ طاقت ہوا کا رخ بدل ڈالو۔
اور میرے ساتھ آپ انشاءاللہ کہیے گا، قسم اللہ کی باطل نہ ٹھہرا ہے نہ ٹھہرے گا، کہو انشاءاللہ، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، باطل نہ ٹھہرا ہے نہ ٹھہرے گا۔ کب؟ حنین و بدر والوں کی اگر تم راہ چل جاؤ، حنین و بدر والوں کی اگر تم راہ چل جاؤ، ہوا آئے تو اڑ جاؤ، کیا تم تنکوں کی مانند ہو؟ تمہیں بخشی ہے وہ طاقت، ہوا کا رخ بدل ڈالو، اور قسم اللہ کی باطل نہ ٹھہرا ہے نہ ٹھہرے گا۔ حنین و بدر والوں کی اگر تم راہ چل جاؤ، اور عزائم پختہ لے کر یہ معوض اور معاذ آئے، عزائم پختہ لے کر یہ معوض اور معاذ آئے، کیا عزائم؟ جو گزرے بو جہل تو قسط اول میں کچل ڈالو، جو گزرے بو جہل تو قسط اول میں کچل ڈالو، ہوا آئے تو اڑ جاؤ، کیا تم تنکوں کی مانند ہو؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بدلنے آئے تھے ماحول کو، لیکن تعجب ہے، بدلنے آئے تھے ماحول کو، لیکن تعجب ہے جہالت میں گھرے ماحول نے ہم کو بدل ڈالا۔ اور جنہیں افضال حق پر گامزن ہونا تھا دنیا میں، جنہیں افضال حق پر گامزن ہونا تھا دنیا میں، انہیں تو فتنہ باطل نے پہلے ہی کچل ڈالا۔ یہ نوجوان جس کی آج ضرورت ہے امت کو، اس نوجوان نے اپنا مشغلہ اور اپنا کام صرف دو چیزوں کو بنایا ہے، شراب نوشی اور عیاشی، شراب نوشی اور عیاشی۔ کیا فرمایا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے؟ جس قوم کے جوانوں میں یہ دو مرض پیدا ہو جائیں گے، فرماتے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ، اس قوم کے نوجوان نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ دین کے رہتے ہیں، اور ان کا روح، ان کا دبدبہ، ان کی طاقت اللہ پاک ختم فرما دیتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، بڑی احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، وقت میرا پورا ہو چکا ہے، دوسرے اکابر تشریف لا چکے ہیں۔ قرآن اور سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے اپنا لو اگر کامیابی چاہتے ہو اور خیریت چاہتے ہو۔ اگر قرآن و سنت کو مضبوطی سے اپناؤ گے، ایک مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں، اگر قرآن و سنت کو مضبوطی سے اپناؤ گے تو آپ کی میری مثال ایسے ہوگی جیسے ایک ہرے بھرے باغ کی مثال، کہ پھول کے وقت پھول دیتا ہے، پھل کے وقت پھل دیتا ہے، ہریالی کے وقت ہریالی دیتا ہے۔ اب اسے کوئی کاٹ کے تو بتاؤ، اور جو باغ نہ ہریالی کے وقت ہریالی دیتا ہے، نہ پھول کے وقت پھول دیتا ہے، نہ پھلوں کے وقت میں پھل دیتا ہے، خود مالک کھڑے ہو کر ٹھیکیدار اور کلہاڑی چلانے والوں کو بلا کے کہتا ہے اسے کاٹ ڈالو، اسے کاٹ ڈالو۔ کیوں؟ مقصد سے فوت ہو چکا ہے۔ رب سے ملی تھی زندگی رب چاہی کے لیے، رب سے ملی تھی زندگی رب چاہی کے لیے، من چاہی چل کے زندگی ہم اپنی کھو رہے، سیرت کے جلسے ہر طرف ہر روز ہو رہے، سیرت کے جلسے ہر طرف ہر روز ہو رہے، سیرت کے سننے والے پر سن سن کے سو رہے۔ رب سے ملی تھی زندگی رب چاہی کے لیے، من چاہی چل کے زندگی ہم اپنی کھو رہے۔ آج یہ دیکھو ہمارا وقت کہاں گزر رہا اور کہاں گزرنا چاہیے تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے، جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے ان کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، اور جو کام ہمیں چھوڑنے چاہیے تھے ان کو ہم کرتے جا رہے۔ زہر پی کر صحت کے ڈھونڈنے والوں سے بتلا دو، زہر پی کر صحت کے ڈھونڈنے والوں سے بتلا دو، صحت تو کیا وہ کم تر زندگی بھی پا نہیں سکتے۔ ارے افضال جو انسان دین حق پہ چلتے ہیں، ارے افضال جو انسان دین حق پہ چلتے ہیں، خدا کے فضل سے وہ حشر میں شرما نہیں سکتے۔ میں یہ کہہ کے جدا ہو رہا ہوں، آپ کا طعام بھی بڑھیا، آپ کا انتظام بھی بڑھیا، اور آپ کے ناظم جلسہ کی نظامت اور نظام بھی بڑھیا، اور آپ نے جلسے میں جن حضرات کو بلایا میرے علاوہ
وہ تمام حضرات بھی بڑھیا، مگر جہاں آپ نے جلسہ کیا ہے یہ میدان نابالغ میدان ہے جلسے کے لیے، نابالغ میدان۔ آئندہ تمہیں توفیق دے خدا، تمہیں طاقت دے اللہ، تم جلسہ کرو، کھلے دل سے کرو اور کھلی جگہ پر کرو، اور یہ نیت لے کے کرو پورے علاقے کے لوگ اس میدان میں سما جائیں۔ یہ نیت کر کے دیکھو، بھیجنے والا اللہ ہے۔ بیت اللہ کی جب بنیاد رکھی ہے، بیت اللہ کو جب ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، اور بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جا آنے لگے لب پر۔ ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اے میرے رب تیرا گھر بن رہا، میں بنا رہا، میں تعمیر کرا رہا، مگر یہاں کون آئے گا؟ بن بھی چکا۔ اللہ فرماتا ابراہیم تمہارا کام ہے آواز لگانا اور میرا کام ہے بھیجنا۔ تم نے ایک حویلی کے اندر جلسہ کیوں رکھ لیا؟ علماء کو بلایا مراد آباد ٹانڈا بادلی طرف سے اور مراد آباد شاہی سے اور دارالعلوم دیوبند سے اور ضلع بجنور کے اطراف سے، اتنی جگہوں سے علماء کو بلایا اور جلسہ رکھا۔ نابالغ جگہ برا نہ مانیے گا، آئندہ جلسہ کرو، کھلی جگہ رکھو، کھلی طبیعت پیدا کرو، اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ آج سے اس جلسے میں طے کرو انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے اور 5 وقت اللہ سے دل لگا کر کے دعا مانگیں گے۔ وہی اللہ جو 1400 سال پہلے صحابہ کے ساتھ تھا، وہی اللہ آج بھی موجود ہے۔ خدا اپنی طاقت کی جھلک تمہیں اور مجھے دکھائے گا، اور یہ کہہ کے ہٹ رہا ہوں، جس نے مچھر بھی کبھی نہ مارا ہو، جس نے مچھر بھی کبھی نہ مارا ہو، وہ مرنے جینے کی بات کرتا ہے، اور باپ نے میں کدا نہیں دیکھا بیٹا پینے کی بات کرتا ہے۔ اللہ پاک تمہاری میری حفاظت فرماوے، اور جو تمہاری میری مخالفت کرے خدا انہیں کل نہیں آج تباہ و برباد فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظم جلسہ سے گزارش کروں گا، میرا فوراً سفر ہے، میرے ساتھ میرا چھوٹا بچہ ہے، میرے اٹھنے کے فوراً بعد گرانی نہ ہو تو اس کے ایک نعت پاک کرا دے، اس کے بعد میری آپ سے جدائی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں یہ حق بات کہہ جاتے ہیں، تلواروں کے سائے میں۔ حضرت اقدس قاری محمد افضال صاحب دامت برکاتہ مختصر وقت میں قیمتی گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حاضرین، وقت کافی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، میں آپ کی آمدوں کو اور آپ کی خوبصورت سماعتوں کو سلام کرتا ہوں کہ پروگرام